اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولو، لوگوں کی باتیں۔ اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا کہ لوگوں کی باتیں نہ سنو۔ عملی طور پر قبلے کی تبدیلی سے اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب آپ کی زندگیوں کے قبلے تبدیل ہوں گے، جب آپ اللہ کی راہوں پہ چلو گے، قرآن پاک سے تبدیلی آئے گی، تو تمہارے قبیلے والے بھی پریشان ہوں گے، تمہارے خاندان بے چین ہوگا، تمہارے گھروں میں فرق آئے گا۔ تو گھر والے ساتھ ہوں، چینج آئے گا، طور طریقے بدلنے کی وجہ سے کچھ دن کا سٹینڈ لینا ہے، کچھ اخلاق سے، حکمت سے تعلیم کرنی ہے، صحیح باتوں پر سٹینڈ لے کے کھڑے رہنا ہے۔ اس کو ریہیبلیشن کہتے ہیں۔ گھر والوں کے بغیر دین پر چلنا مناسب نہیں لگتا، تو گھر والوں کو ساتھ لے کر چلیں، ان کا ساتھ دیں۔ قرآن سے تعلق آپ مزے میں اضافہ کر دیتا ہے اور دنیا کی محبت دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ محاسبہ کریں اپنا خاموشی سے کہ جب باہر کی آوازیں دب جاتی ہیں تو اس کے بعد اندر کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ ہم بہت سی چیزیں اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ ہم اندر سے خاموش نہیں ہوتے۔ زندگی جو یہی ہے جو گزر رہی، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اور جو مین کام ہم نے کرنا ہے، اس سے پہلے دیکھیے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ کے ہاں نبی کا مقام چیک کریں۔ فقط نگاہ اٹھی، اللہ کے ہاں وہ مقام پیدا کرنا ہے کہ آپ کے الفاظ تو الفاظ، آپ کی نگاہیں اور آپ کے دل کی بھی قدر کی جائے۔ ناقدرہ پن آپ کا لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ بندے سے اس کے گمان کے مطابق کلام کرتا ہے۔ بہت سے حق ہم بندوں کو دیے ہوتے ہیں اللہ کے۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حق اللہ کے تھے۔ جب ہم ان سے لیتے ہیں تو لوگ ناراض پریشان ہوتے ہیں۔ تو فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت چھوٹے بچے کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر چلی تو اللہ کے گھر کو آباد کر لیا۔ آج اللہ نے آپ سے میرے سے یہی کام لینا ہے، شہادت حق کی گواہی دینی ہے، مصیبت کا ذکر نہیں کرنا، ممتا کے جذبات کی اتنی قدر کی کہ قیامت تک کے مردوں کو دوڑا دیا، کیونکہ وہ پیاس ایک بچے کی نہیں تھی، ایک امت کی پیاس تھی۔ امت کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ اس دن ان لوگوں سے بات نہیں کرے گا جو اللہ کی بات کو صحیح طرح نہ پہنچائیں۔ آیت بر کے بارے میں بتایا، تبلیغ کی تربیت کی۔ آج مزاج ہی بدلا ہے قوم کا، انداز ہی بدلا ہے، کچھ لے لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم پورا قرآن کو پڑھ گئے تو بس پھر بے خوف ہو جائیں گے، خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ اپنے گیپس کو فل کیجئے، جو گیپ باقی رہ گئے ہیں وہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے کلام کو اللہ کی زبانی سننے سے۔ خود کو کچھ نصیب سمجھیں کہ کیا بڑی بات تھی کہ ہم مسلمان ہی نہ ہوتے۔ ہمیں اس پارے کے اندر قرآن کا خلاصہ بتا دیا گیا۔ اس پارے کا ایک ایک لفظ لینے والا ہے، ایک ایک آیت سمجھنے والی ہے۔ گھریلو زندگی کے مسائل، طہارت کے مسائل، روزہ، شادی، رشوت، چاند کے مسائل، جہاد، صدقہ، حج، طلاق، وصیت، وراثت۔ عقل سے دین کو لو تو دین مشکل ہو جائے گا۔ بہت اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبائیں عقل، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو اس بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہم نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کسی عمل کی وجہ سے اگر زندگی مشکل ہو جائے تو رستے کو مت بدلیں، اللہ کے راستے پر لگنے دیں۔ میرے راستے پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے راستے پر بک کے تو دیکھ، تجھے تیری قدر کی حد نہ کر دوں جو کہنا۔ جو راستے کی رکاوٹیں ہیں نکال دیں۔ یہ کوئی صدقہ سستا سودا نہیں ہے، جنت کا سودا ہے۔ کچھ عمل کی باتیں لیں گے اس بارے سے۔ ہم نے سب سے پہلی جو چیز لی، امت وسط کا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں تو باقی کام نہ بھی کریں تو گزارا۔ تو خیر مسلم ہے وہ تو کسی طرح بچ جائیں، لیکن ہم نہیں بچ سکتے کیونکہ ہمارے ذمہ نبوی کام ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کا لیا اور میرے نبی تک پہنچا، تو میرے نبی نے آپ سے اور مجھ سے کہا حجت الوداع کے موقع پر، جو یہ سن رہا ہے وہ اسے آگے پہنچا دے، کہ ممکن ہے سننے والا اس کو زیادہ سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ تو آپ کا اور میرا یہی کام ہے کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ بینگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بغیر بچیں گے نہیں ہم۔ اور دین کے نفاذ کے لیے اپنا مال، نفس، علم سب سے جہاد کرنا ہے۔ جس کے پاس نفس ہے وہ اپنی جان لگا دے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جسم تو بچنا نہیں ہے تو باقی بچا کیا؟ سب اپنا لگا دیں اللہ کے راستے میں، مال، جان، دولت، اولاد۔ نمبر 3، آیت پھر نیکی کا جامع تصور 177 میں آیا ہے کہ اس پہ پورے دین پر عمل کریں، پک اینڈ چوز نہ کریں۔ عقائد کی اصلاح کریں، پھر عبادات، پھر معاملات اور پھر اخلاقیات۔ صرف حقوق پورے کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہم۔ صرف اللہ کی باتیں کر کے دوسروں پر چھریاں چلانا سے ہم راضی نہیں ہوگی۔ ہماری آج
ترتیب ہی بدلی ہوئی ہے، دین خلط ملط ہے، ایک آیت پر عمل کر لیں زندگی بے رنگ ہو جائے گی، کیونکہ تمام کو اکٹھا لے کے چلنا ہے، صرف عبادت سے کام نہیں چلے گا، صرف اخلاق سے کام نہیں چلے گا، بے تک کی تبلیغ مت کریں، جس میں دل لگے وہ بات کی، جہاں دل نہ لگے وہ نہ کی، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ نمبر 4، اللہ سے شدید محبت کرنی ہے۔ عملی نکات ہیں، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، دماغ، دل، آنکھیں، سوچ، زندگی، جینا مرنا، ہر چیز، میری نماز، میری وصلاتی و نسکی و مہاتی و خوشی میں، غمی میں، بیماریوں میں، اسلام کا نظام قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، خلافت الہی قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا کا ہنسنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا، دنیا کا ہنسنا یہ ہے کہ دنیا میں ہم دوسروں کے فائدے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ کی رضا کے ساتھ پاک مال خرچ کرنا ہے، جنت اور اللہ کے چہرے کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس پارے میں جو ایک آیت ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تو اس کی مثال بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دی اور کیسے ہم حضرت اسماعیل جیسا تابعدار بیٹا اپنی اولادوں کو بنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔